یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ہم سب کو کلمے والا بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے بندے پر اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی بھی یہی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ہم گمان بھی کریں تو ہم گمان نہیں کر سکتے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کتنی طاقت ہے۔ ہاں، یہ کتنا وزنی ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، اس کی کیا قیمت ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کروں، یعنی سب سے زیادہ یاد کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، یعنی مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جائیں، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جائیں، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیز ہے وہ بھی ایک پڑھرے میں رکھ دی جا، اور یہ سب کچھ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ان کے درمیان میں جو بھی کچھ ہے، ہر چیز سب کو اکٹھے کر کر ایک پڑھرے میں رکھ دو، اور ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھو اور رکھ دو۔ اے موسیٰ یہ کلمہ والا پڑھرا جھک جائے گا، اے موسیٰ یہ کلمے والا پڑھرا جھک جائے گا۔ یہ اتنا وزنی، اتنا قیمتی کلمہ ہے، اس کے مقابلے پر دنیا کیا ہے، دنیا کا ساز و سامان کیا ہے؟ آج انسان اپنے ایمان کو یوں ہی کھو رہا ہے، یوں ہی کھو دیتا ہے، یوں ہی بیچ دیتا ہے، چند پوائنٹوں پر، چند پیسوں پر، چند خوشیوں پر، ہاں یوں ہی بیچ دیتا ہے۔ ایمان کی حقیقت کو پہچانتا ہی نہیں ہے، ایمان کو جانتا ہی نہیں ہے، ایمان کی خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے ایمان پر محنت ہی نہیں کی، اس نے ایمان کو جانا ہی نہیں، ایمان کو پہچانا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ کے نزدیک اور کچھ قیمتی ہوتا، اور کوئی چیز قیمتی ہوتی تو اپنے نبی کو عطا فرماتا، اپنے لاڈلے رسول کو عطا فرماتا، لیکن نہیں، اس دنیا میں کم اویس سوالاق انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے، اور ہر ایک انبیاء کو، یعنی ہر ایک نبی کو کلمے کی دعوت کے ساتھ بھیجا، اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے جیسے وقت کے نبی آئے ویسے ویسے کلمہ آیا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئے، اور انہوں نے بھی اسی دعوت کو کرا، اسی کام کو کرا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے، اور کہا کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو کلمہ پڑھ لو۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ نے اسے کامیاب کر دیا، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ناکام کر دیا، اللہ نے ناکام کر کے دکھایا۔ بندہ آج اس کو جانتا نہیں ہے تو پہچان بھی نہیں رہا ہے، اس کی قیمت کو بھی نہیں جان رہا ہے، کیونکہ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے اسے کیسے کامیاب کرا؟ اسے اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، کئی گنا بڑی، اور وہاں ہمیشہ کی راحت ہوگی، ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، وہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، وہاں کوئی غم نہ ہوگا، وہاں انسان کو راحت ہی راحت، اطمینان، سکون ہی سکون، اور بندہ وہاں مزے کی زندگی جیے گا۔ وہ کہاں؟ وہ جنت میں، کہاں؟ وہ جنت میں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اور وقت کے پیغمبر کو مانا،
تو وہ شخص کامیاب ہے، چاہے وہ کتنا بڑا غریب ہو، کتنا بڑا لاچار ہو، کتنا بڑا ضعیف ہو، کتنا بڑا کمزور ہو، یا کتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہو۔ جس نے وقت رہتے وقت کے نبی کی بات کو مانا، ہاں اسے اللہ نے کامیاب کرا۔ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا ظلم کرنے والا ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کا نافرمان ہو، اگر اس نے وقت رہتے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ کو مان لیا اور نبی کو حق اور سچ مان لیا، اللہ نے کامیاب کرا ان لوگوں کو، کامیاب کرائے۔ تم نہیں دیکھتے ہو جس نے وقت رہتے توبہ کر لی، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا جو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، بھلے اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، ساری زندگی اس کی گناہ کرتے 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 گزر گئی، ایک ٹائم بھی، ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ سے بات نہیں کری، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرا، اللہ کو کبھی یاد نہیں کرا، لیکن ایک وقت ایسا آیا اس کی موت سے چند لمحے پہلے یا چند گھڑیاں پہلے، ہاں ایک وقت ایسا آیا اس نے اللہ سے توبہ کر لی، کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، کتنا بھی بڑا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت کی شان بہت بڑی ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندو آؤ تو صحیح، تم گناہوں کی معافی مانگو تو صحیح، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کفل کی جنا کون سی عدد اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور اس کی رحمت کو تو دیکھو، جس نے ساری زندگی اسی کا کھایا، اسی کا پہنا، اسی کا اوڑا، اسی کی دنیا میں رہا اور اسی کی ہر چیز، ہر نعمت کو برتتا رہا، اسی کا شریر دیا ہوا، اسی کی طاقت دی ہوئی، اسی کی جوانی دی ہوئی، اسی کی اعضاء میں طاقت دی ہوئی، یہ آنکھوں کی روشنی اسی کی دی ہوئی، یہ زبان میں بول اسی کے دیے ہوئے، زبان میں لطف اسی کے دیے ہوئے، یہ اتنی بڑی عالیشان خوبصورت دنیا اسی کی بنائی ہوئی، ہاں اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ ہی کی برتنے کے بعد اللہ ہی کے حکم کو توڑنا، اللہ ہی کی نافرمانی کرنی، اللہ ہی کو جھٹلانا اور اللہ ہی کے حکم کے خلاف چلنا اور ساری زندگی ایسے ہی بتا دینا اور پھر اللہ سے آخر میں توبہ کر لینا، اور پھر دیکھو تو صحیح اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا رحیم اللہ ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، دیکھو تو صحیح اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کبھی یہ اپنے دل میں یہ گمان نہ لانا، یہ گمان نہ لانا، کبھی یہ بے وقوف والی حرکتیں نہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن نہیں 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 میرے دوستوں، موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ موت، یہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ ہمیشہ یاد رکھو، پل بھر کی قدم اٹھانے سے لے کر دوسرے قدم کی کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس گمان میں نہ رہنا کہ پھر توبہ کر لیں گے۔ موقع ملتے ہی ترنت توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کرو۔ ارے وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہمارا حال تو دیکھو، آج ہم نے اپنے ایمان کو پہچانا ہی نہیں تو کبھی جانا ہی نہیں، کبھی اس کے بارے میں گمان ہی نہیں کیا، تو آج ہمارے مختصر پیسوں پہ ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ آج کچھ پیسوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایک ایمان والے کی قیمت تو اتنی لگائی گئی کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے، اور وہ افضل اپنی قیمت کو بھولا پڑا ہے۔ وہ چند پوائنٹوں پر بک جاتا ہے، وہ چند پیسوں پر بک جاتا ہے، وہ جھوٹی گواہیاں چند پیسوں پر دے دیتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو چند پیسوں پر توڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کے خلاف چند پیسوں پر چل دیتا ہے، وہ نمازیں چند پیسوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی کو بھی دھوکہ چند لمحوں کی خوشیوں کے لیے دے دیتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اتنے نادان کیوں ہو رہے ہو؟ اتنے نادان کیوں ہو رہے ہو؟ کیوں اپنی قیمت کو نہیں پہچان رہے ہو؟ میرے دوستو، تم نے چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا، چند پیسوں کے لیے اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، چند خوشیوں کے لیے، یہ مختصر زندگی کے لیے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، ضائع کر دیا، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا
اس دنیا کا بادشاہ، ارے تم تو بادشاہ بھی نہیں ہو، تم تو بادشاہ بھی نہیں ہو، اس دنیا کا بادشاہ اگر اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی بتائے گا وہ بھی ناکام ہے، وہ بھی ناکام ہے۔ تم چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو۔ اس دنیا کا بادشاہ بھی، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، مال دولت بھی ہے، گھر مکان گاڑی بنگلے، دنیا کی حکومت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائی، وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ جس نے اللہ کو چھوڑ کر زندگی بتائی، نبی کو چھوڑ کر زندگی بتائی، اللہ نے اسے ناکام کرا ہے۔ وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، وہ کتنا بھی بڑا حکمران ہو، وہ کتنا بھی بڑا حکم چلانے والا ہو، اس کی پوری دنیا پر حکومت چلتی ہو، اگر اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا اور اللہ کو جھٹلایا، وہ شخص ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ایمان کی دولت ہے، جو اس کو لے کر چلا گیا وہ کامیاب، جو اس کو چھوڑ کر چلا گیا وہ ناکام۔ چھوڑ کر کون گیا؟ جس نے اس کو جھٹلا دیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے اس پر یقین ہی نہیں کرا، وہ ناکام ہے۔ تم نہیں دیکھتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنی اس کی حکومت تھی، کتنے اس کے پاس خزانے تھے، کیسی اس کی حکومت چلتی تھی، کیسے اس کو حکم کو مانا جاتا تھا، تم نہیں دیکھتے ہو۔ لیکن اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کو جھٹلایا اور خود ہی خدا کے دعوے کر بیٹھا، تو اللہ نے اسے کیسا ناکام کرا، کیسا ناکام کرا۔ میرے بھائیوں، ایمان والو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنے والو، نبی سے محبت کرنے والو، کہاں سو رہے ہو، کہاں سو رہے ہو؟ یہ نماز قضا کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ کے حکم ادا کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ہمارے نبی کی سنت اتنی مشکلیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کہتے تو یوں ہیں کہ اپنے نبی کے لیے سر کٹا دیں گے، لیکن نبی کے لیے سر نہیں جھکانا پسند کرتے۔ ارے میرے بھائیوں، کہاں سو رہے ہو؟ یہ کیسے دماغوں کو یوز کر رہے ہو؟ یہ اپنے کیسے ذہن پر فخر کر رہے ہو؟ کس طاقت پر فخر کر رہے ہو؟ اپنے نبی کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے اللہ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ نے جو کہا اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جو نبی طریقہ بتا کر گئے اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا صلہ ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کہاں کامیاب ہو سکتے ہو؟ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کہاں تم نکل کر کامیاب ہو سکتے ہو؟ جس نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، نبی کو مانا، نبی کی مانی، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ فرعون نے اللہ کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اللہ نے کیسا ناکام کر کر دکھایا۔ تم نہیں دیکھتے ہو فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ ارے کیا نہیں تھا؟ اس کے پاس تو نوکر چاکر بھی تھے، وہ تو خود بادشاہ تھا۔ ارے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس پر گھمنڈ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمارا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں کھانا وقت پر نہیں مل رہا ہے، کہ ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے بھائی بہن نہیں ہیں، ہماری فیملی خوش نہیں ہے، ہماری فیملی کیا پریشان رہتی ہے۔ ارے کس کے لیے جھوٹ بولتے ہو میرے بھائیوں؟ کس کے لیے جھوٹ بولتے ہو؟ اگر ماں باپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو، یا بیوی بچوں کے لیے جھوٹ بولتے ہو، یا کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہو، تو یہ کہاں تمہارے ساتھ جانے والا ہے؟ تمہیں کہاں اس کا حساب لینا ہے؟ اس کا حساب اللہ کو لینا ہے۔ تم نے بیوی بچوں کے لیے جھوٹ بولا، تم نے بھائی بہن کے لیے جھوٹ بولا، تم نے اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے حکم کو توڑا، تم نے بیوی بچے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑا، تم نے جھوٹی گواہیاں کس کے لیے دی؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے،
किसके लिए झूठी गवाही दी? अगर इन ही लोगों के लिए तुमने झूठ बोला है, इन ही लोगों के लिए तुमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, इन ही लोगों के लिए तुमने नबी के तरीके को छोड़ा है, इन ही लोगों के लिए तुमने झूठी गवाहियाँ दी हैं, तो याद रखो, पकड़ इनकी नहीं होगी, पकड़ तुम्हारी होगी। झूठ तुमने बोला, झूठी गवाही तुमने दी, अल्लाह के हुक्म को तुमने तोड़ा, नबी के तरीके को तुमने छोड़ा, तुम्हारी पकड़ होगी। तुमने किसी के लिए भी करा तो गलत, तोड़ा तो अल्लाह के हुक्म को, छोड़ा तो नबी की सुन्नत को। झूठी गवाही किसके लिए दी? उनकी जिंदगियों का दारो मदार, उनका हिसाब व किताब उनके साथ है। हाँ, वहाँ हिसाब तो तुम्हें ही जाकर देना है। तुम्हारे हिसाब कौन से तुम्हारे बीवी बच्चे देंगे, तुम्हारे माँ बाप देंगे? नहीं, कोई नहीं देगा। तुम्हें ही हिसाब देना पड़ेगा। और तुम उस अल्लाह के हुक्म को तोड़कर, उस नबी के तरीके को छोड़कर अपनी ज़िंदगियां जो गुजार रहे हो, वहाँ कोई दोस्त के काम नहीं आएगा, वहाँ कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, वहाँ कोई हुकूमत, दुनिया में कितनी भी हुकूमत कर गए, कितने भी हुक्म चला कर गए, दुनिया में तुम्हारे एक अल्फाज की कीमत थी। तुम्हारे हुक्म को हर शख्स मानता था, तुम्हारा हुक्म पूरी दुनिया पर चलता था। लेकिन वहाँ तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी, वहाँ तुम्हारे हुक्म नहीं चलेंगे, वहाँ तुम्हारी बातें नहीं मानी जाएंगी। वहाँ सिर्फ तुम्हारे ईमान होगा, तुम्हारे आमाल होंगे, तुम्हारे आमालों की ताकत होगी। कितनी ताकत है तुम्हारे आमालों में, कितनी ताकत है तुम्हारे अमल में, कितनी ताकत है तुम्हारे ज़ख़ीरे में। हाँ, वहाँ ये देखा जाएगा। अगर ईमान मजबूत होगा, अल्लाह को राज़ी कर गया होगा, अल्लाह राज़ी होगा, ईमान की ताकत होगी, वहाँ शख्स वो कामयाब है जिसने दुनिया में कुछ देखा हो या ना देखा हो, हुकूमत करी हो या ना करी हो, अरबपति रहा हो या खरबपति, भीख मांगने वाला रहा हो या गरीब, कैसा भी रहा हो, दुनिया में बादशाह हो या फ़कीर हो, हुक्म चलाने वाला हो या भीख मांगने वाला हो, अगर उसकी ज़िंदगी में ईमान है तो वो कामयाब है। भीख मांग कर ज़िंदगी बिता या हुक्म चला कर ज़िंदगी बिता, अल्लाह राज़ी तो वहाँ कामयाब है। भीख मांग कर ज़िंदगी गुजार या हुक्म चला कर ज़िंदगी गुजार, अल्लाह नाराज़ तो वहाँ नाकाम है। अरे मेरे दोस्तों, कहाँ खो रहे हो, कहाँ सो रहे हो? वहाँ आमाल का सिक्का चलेगा। जिसके आमाल जैसे होंगे उस हिसाब से उसके दर्जात होंगे। अगर नाकाम है तो जाओ औंधे मुँह फेंक दिया जाएगा, रहम नहीं करा जाएगा, तरस नहीं खाया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इसने दुनिया में रहते हुए कैसे कैसे हालात देखे, कैसे कैसे गम देखे, कैसे कैसे दुख देखे, कैसी कैसी तकलीफ़ों में रहा, कैसी कैसी बीमारियों में रहा, कैसी कैसी परेशानियों में रहा, कैसे कैसे हालातों से ये गुज़र कर आया है, कैसी भूख की शिद्दत में मर कर आया है, दुखों के इस पर पहाड़ टूटे। ये नहीं देखा जाएगा। अगर अल्लाह को झुटलाया है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे सज़ा दे, लेकिन उसकी पकड़ होगी जो अल्लाह के हुक्म को तोड़कर ज़िंदगी बिताएगा। बाकी अल्लाह बड़ा रहीम है, जिसे चाहे माफ़ कर दे। लेकिन अगर अल्लाह ने पकड़ कर दी तो मेरे भाइयों क्या होगा? मुझे बताओ तो सही। जब फ़िरौन जैसा ना बच पाया, अल्लाह ने उसको देखो तो सही इबरत के लिए बना दिया। क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, लोग उसे देखकर इबरत हासिल करें कि देखो अल्लाह ने कैसा हुक्म दिया है, इसकी बॉडी ऐसे ही रहेगी जना कब से है। फ़िरौन कैसा बादशाह था, बादशाहत होती थी उसकी, हुक्म चलता था उसका, लेकिन अब मोहताज है, नाकाम है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। अल्लाह की ताकत का आगे उसकी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ने उसे माल भी अता किया, दौलत भी अता करी, इज़्ज़त भी अता करी, हुकूमत भी अता करी, लेकिन उसने अल्लाह ही के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह ही को झुटलाया, तो अल्लाह ने कैसा नाकाम करा। और तुम तो बादशाह भी नहीं हो, तुम्हारी हुकूमतें भी नहीं चलती हैं, तुम्हारे तो कहीं बात भी नहीं मानी जाती है। अरे तुम तो 2 वक्त का खाते हो, 2 वक्त कमाते हो। मेरे भाइयों, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठी गवाहियाँ देते हो, क्यों अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हो, क्यों अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चलते हो, क्यों नबी के हुक्म को तोड़ते हो, क्यों नबी की सुन्नतों के ख़िलाफ़ चलते हो? अरे देखो तो सही, अल्लाह ने कैसे कैसे ज़ालिमों को, कैसे कैसे बादशाहों को
ناکام کر کر دکھایا ہے۔ قارون کو اللہ نے کتنا مال دیا، لیکن اتنی مال و دولت ہونے کے بعد بھی اللہ نے اسے ناکام کر کر دکھایا۔ اس کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، اللہ نے ناکام کر کر دکھایا۔ شداد کیسا بادشاہ تھا، اللہ نے اسے اتنی دولت عطا فرمائی، اس نے دنیا میں ہی جنت بنوا دی، اور ایسی جنت بنوائی کہ خود اللہ نے اس کی تعریف کری، لیکن زندگی میں ایمان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا حکم نہیں، اس نے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بتائی۔ اللہ نے شداد کو بھی ناکام کر کر دکھایا۔ قارون کیسا بادشاہ تھا، لیکن قارون کو بھی اللہ نے بہت چیزیں عطا فرمائی، قارون کو بھی ناکام کر کر دکھایا جب اس نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا۔ فرعون کو کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائی، لیکن فرعون نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائی، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی بتائی، اللہ نے اس کو بھی ناکام کر کر دکھایا۔ پھر کیسے کیسے بادشاہ، کیسی کیسی حکومتیں، کیسے کیسے حکم چلانے والے اللہ نے ناکام کر کر دکھائے، اللہ نے ناکام کر کر دکھائے، زیر کر کر دکھائے۔ جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے حکم پر زندگی بتائی، نبی کو مانا، نبی کے طریقوں پر چلا، نبی کے طریقے پر زندگی بتائی، اللہ نے اس کو کامیاب کر کر دکھایا ہے، اس کو کامیاب کر کر دکھایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ایک غلام تھے، لیکن اللہ کا حکم ان کی زندگی میں تھا، نبی کا طریقہ ان کی زندگی میں تھا، اللہ نے انہیں کامیاب کر کر دکھایا، کامیاب کر کر دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ظالم تھے، کیسے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، نبی کی سنتوں پر چلے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے، تو اللہ نے کیسا کامیاب کرا۔ یہ کون تھے؟ غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، لیکن اللہ نے انہوں کو کیسا کامیاب کر کر دکھایا؟ جب انہوں کی زندگی میں اللہ کا حکم آیا، نبی کا طریقہ آیا، تو اللہ نے ان کو کامیاب کر کر دکھایا۔ حضرت عمر کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کتنے بڑے ظالم تھے۔ اگر کسی کو یتیم ہونا ہو، بیوہ ہونا ہو، وہ عمر سے آ کر ملے، ایسا عمر کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا، کسی پر ترس نہیں کھاتا تھا، لیکن جب اللہ کے حکم پر چلے، نبی کے طریقے پر چلے، نبی کے حکم اپنی زندگی میں لائے، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائے، تو ایسے عمر بنے، جان لینے والے، جان دینے والے بنے، نفرت کرنے والے، محبت کرنے والے بنے، دکھوں کو نہ سمجھنے والے، دکھوں کو سمجھنے والے بنے، کسی کی حالت پر ترس نہ کھانے والے، پھر ہمدرد بنے، ترس کھانے والے بنے، محبت کرنے والے بنے، جان لینے والے، جان دینے والے بنے۔ کب بنے؟ جب ایمان ان کی زندگیوں میں آیا، جب ایمان کی نورانیت ان کے اندر اتری، جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنے، نبی کے طریقے پر چلنے والے بنے، تب یہ کیا ہے؟ رحم کرنے والے بنے، محبت کرنے والے بنے، پیار کرنے والے بنے، دردوں کو سمجھنے والے بنے۔ کب بنے؟ یہ جب ایمان لائے، جب ان کو یہ ایمان کی نورانیت حاصل ہوئی، تب اللہ نے ان کو کیسے درجات عطا فرمائی، کیسی بلندیاں عطا فرمائی۔ یہ کب ہوا؟ جب اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، نبی کو مانا، نبی کی مانی۔ ارے وہ تو اللہ ہی ہے۔ آج تم جھٹلاؤ یا اللہ کے حکموں کو توڑو یا اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زندگی بتاؤ، وہ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو کل حضرت عمر کے دور میں تھا، حضرت بلال کے دور میں تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ آج بھی وہی اللہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ لیکن آج بس ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو مانا ہی نہیں، آج ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ آج بھی وہی اللہ ہے جو 1400 سال پہلے تھا، آج وہی اللہ ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ وہی اللہ رہے گا۔ جو اللہ کی مدد پہلے بندوں کے ساتھ تھی، نبیوں کے ساتھ تھی، صحابہ کے ساتھ تھی، آج بھی وہی مدد اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔
آج بھی تم ایسے اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، نبی کے طریقے پر چلو، آج بھی تم دیکھو گے وہی اللہ کی مدد ہے، وہی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ بدلہ نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو پہلے کل فرعونوں کے ٹائم میں تھا، نبیوں کے ٹائم میں تھا، جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے اسے کامیاب کر دکھایا۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ نے ناکام کر دکھایا۔ اور آج بھی وہی اللہ ہے جو کل تھا، فرعون کے ٹائم میں بھی تھا، نمرود کے ٹائم میں بھی تھا، قارون کے ٹائم میں بھی تھا، حامان کے ٹائم میں بھی تھا، شداد کے ٹائم میں بھی تھا، اور موسیٰ کے ٹائم میں بھی تھا، ابراہیم کے ٹائم میں بھی تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ابو بکر کے ٹائم میں بھی تھا، عمر کے بھی ٹائم میں تھا، علی کے بھی ٹائم میں تھا، بلال کے بھی ٹائم میں تھا۔ آج بھی وہی اللہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی مدد کرتا تھا، جو ظالموں کی پکڑ کرتا تھا، جو اللہ کے حکم پر چلتا تھا انہیں کامیاب کرتا تھا، جو اللہ کے حکم کو توڑ کر چلتا تھا انہیں ناکام کرتا تھا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ بس ہمارے ایمان، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمارے دل یہ سیاہ ہو چکے ہیں، یہ گناہوں سے کالے ہو چکے ہیں۔ اب ان میں چنگاری ایمان کی نہیں لگتی، اب ان میں ایمان کی چنگاری نہیں اٹھتی۔ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگیاں یوں ہی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر خوشی سے کھانا کھاتے ہیں، خوشی سے سوتے ہیں، خوشی سے بیوی کے پہلو میں لیٹتے ہیں، خوشی سے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کر کر خوشی سے ہنسا کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر سکون سے سوتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے جس کو اللہ کے حکم کو توڑ کر برا بھی نہیں لگا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غم بھی نہیں ہوا؟ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسا صلہ ہے اس نبی سے؟ یہ کیسا صلہ ہے جو ساری زندگی روتا 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 دکھوں میں رہا، تکلیفوں میں رہا، اپنی امت کی خاطر، اپنی امت کی خاطر۔ اللہ نے بھی کہا ہے نبی آپ اتنا غم نہ کیا کیجئے، آپ اتنا غم نہ کرا کریں۔ اللہ نے بھی کہا، تسلی دی نبی کو، لیکن نبی کس کی خاطر غم اٹھا رہے ہیں؟ کس کی خاطر؟ اپنے بیوی بچوں کی خاطر، اپنے نواسوں کی خاطر، علی کی خاطر، عمر کی خاطر، ابو بکر کی خاطر؟ کس کی خاطر مجھے بتاؤ تو صحیح؟ حسن حسین کی خاطر، فاطمہ کی خاطر، کلثوم کی خاطر، رقیہ کی خاطر، زینب کی خاطر؟ کس کی خاطر مجھے بتاؤ تو صحیح؟ کس کی خاطر؟ میرے دوستو، میری امت اپنی امت کی فکر ساری زندگی لیتے رہے، اپنی امت کے غم میں رہے۔ آج وہ امت کیسی محبت کر رہی ہے اپنے نبی سے، کیسی محبت، یہ کیسی محبت کا صلہ دے رہی ہے اپنے نبی کو۔ میرے دوستو، اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے ہو، اپنے نبی کی قربانیوں کو نہیں سمجھتے ہو، اپنے نبی کے حالاتوں کو تو دیکھو، وہ کس حالاتوں سے گزرے، کس کی خاطر؟ ہم جیسے گناہگاروں کی خاطر، ہم جیسے نکموں کی خاطر، نبی کی سنت کو چھوڑنے والوں کی خاطر۔ ارے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کدھر جا رہے ہو؟ اپنے نبی کی قربانیوں کو تو دیکھو۔ طائف کے سفر میں کیا نہیں ہوا ہمارے نبی کے ساتھ؟ جب ہمارے نبی کچھ لوگوں کے پاس گئے اور ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، اللہ کو کوئی اور ملتا ہی نہیں ہے تمہارے سوا جس کو نبی بنا کر بھیجتے؟ یہ کیسے جملے ہیں؟ یہ کیسے جملے ہیں؟ ایک نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگر تو جھوٹا ہے، اگر تو سچا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، ہمارے نبی سے کیا کیا نہیں کہا گیا۔ یہاں کی گفتگو، طائف کے سفر کی گفتگو، اور ان پر جو ہمارے نبی پر زیادتی کی گئی، جو ان کو ستایا گیا، وہ اللہ بھی دیکھ رہا تھا، اللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے ترنت فرشتوں کو بھیجا اور حکم دیا، یعنی جو نبی کہیں وہ کر دو۔ ترنت فرشتے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کو ان پہاڑوں کے بیچ میں
कुचल डालें। तुम हुक्म तो दो, लेकिन उस रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत तो देखो, मोहब्बत तो देखो, उस रहमतुल लिल आलमीन का प्यार तो देखो, मोहब्बत तो देखो। जब अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, तुरंत फरिश्ते हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह आप हमें हुक्म दें, हम इनको यहीं कुचल दें। तो हमारे नबी ने क्या जवाब दिया, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर। हमारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि मैं इन पर बद्दुआ करने नहीं आया हूँ, मैं इन पर बद्दुआ के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो इनके लिए रहमत बनकर आया हूँ, रहमत बनकर आया हूँ। क्या हुआ अगर ये ईमान न लाए, लेकिन इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान लाएंगे, जो ईमान लाएंगे। उस नबी के साथ इतना गलत बर्ताव किया गया, लेकिन फिर भी उस नबी ने उनको दुआ ही दी, बद्दुआ न दी, उनको अजाब न दिलाया, उस अजाब से बचाया। अगर वो कहते तो कौन सा फरिश्ता उनके हुक्म नहीं मानते, उनको तो सिर्फ कहने की देर थी। लेकिन नहीं नहीं, यहाँ नबी की मोहब्बत भी तो देखनी है, उस रहमतुल लिल आलमीन को भी तो पहचानना है। वो कैसा नबी था, वो कैसा प्यार करने वाला था, वो कैसी मोहब्बत करने वाला था। आज उसकी मोहब्बत का सिला ये उम्मत क्या दे रही है, क्या दे रही है। कितने लोग तो ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं नबी को ही नहीं जानते हैं, तो उनके तरीक़ों पर क्या चलेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं, अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, ये नबी से कैसा प्यार है, ये कैसा सिला है, ये अल्लाह से कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार दिखा रहे हैं। अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अपने नबी की तरफ आ जाओ, अपने नबी की सुन्नतों को अपना लो। और वो नबी, इतना प्यारा नबी, इतना प्यारा अल्लाह, जिसने कभी भी किसी गलत चीज़ का हुक्म न दिया, किसी गलत चीज़ का हुक्म न दिया, गलत रास्तों पर चलने के लिए नहीं कहा। अल्लाह का हुक्म तो देखो, अल्लाह का हुक्म तो देखो, किसी के भी साथ गलत बर्ताव ना करो, किसी के भी साथ गलत पेश मत आओ। ये ईमान हमें सिखाता है, ये ईमान हमें सिखाता है कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए इंसान को। अरे मेरे भाइयों, अगर अपनी ज़िंदगी अपने ईमान पर बिताओगे, अपने नबी के तरीके पर बिताओगे, तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी, ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। अल्लाह के हुक्मों को देखो, उस नबी के तरीके को देखो। एक भाई भी दूसरे भाई से जुदा ना हो सकेगा अगर इस नबी के तरीके पर चलेगा, अल्लाह के हुक्म पर चलेगा। माँ बापों की कैसी मोहब्बतें हो रही हैं, कैसा प्यार हो रहा है माँ बापों के साथ। माँ बापों को जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, ज़िल्लतों में डाला जा रहा है। कितने लोग हैं माँ बापों पर हाथ उठाते हैं। क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या ये नबी का तरीका है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह का तो हुक्म ये है कि तुम्हारे माँ बाप मिट्टी के भी हों, जिंदा तो बहुत दूर रहिए, मिट्टी के भी हों, तो तुम्हें हुक्म नहीं है तुम उनको उफ़ तक भी बोलो, तुम उनको उफ़ तक भी बोलो। तो तुम अपने माँ बाप से आंखें कैसे मिला सकते हो? अपने माँ बाप को उल्टे जवाब कैसे दे सकते हो? अपने माँ बाप के हुक्म के ख़िलाफ़ कैसे चल सकते हो? अपने माँ बाप की नाफरमानी कैसे कर सकते हो? अपने माँ बाप को इतने गम में, इतने दुख में, इतनी तकलीफ़ों में कैसे देख सकते हो? उनको ये जलील बना किसकी बदौलत हुआ? जो ये औलादें जलील कर रही हैं, उन पर हाथ उठाती हैं। ये माँ बापों के साथ सलूक तो देखो, अल्लाह का हुक्म देखो। उसने कहा कि माँ बाप मिट्टी के भी हों, उनको भी तुम्हें उफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के साथ सिला रहमी करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, प्यार का इजहार करो, मोहब्बत के साथ रखो। अपने माँ बाप की जो खिदमत करते करते मर गया, अल्लाह उसे कैसे मुकाम अता फरमाएगा, कैसे मुकाम अता फरमाएगा। माँ बाप से मोहब्बत करो। अरे माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर पहुँचा देगा जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया होगा, तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला ने एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा
اب ذرا संभल कर रहना, यानी संभल कर ज़िंदगी गुजारना, अब थोड़ा संभल कर रहना। वो दुआ देने वाली जा चुकी है, वो दुआ देने वाली तेरे पास से जा चुकी है, वो अल्लाह के पास चली गई है, अब दुआ देने वाला कोई नहीं है। माँ बाप की दुआएं ऐसी कबूल होती हैं। माँ बाप से मोहब्बत करो मेरे भाइयों, माँ बाप को जलील करते हैं। माँ बाप का मुकाम तो देखो, माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। चाहे तो जन्नत को बना ले, चाहे बिगाड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो जिसने माँ बाप की इज्जत करी, माँ बाप के हुक्म माने, माँ बाप के हुक्म पर ज़िंदगी बिता दी, दिलों को तो सुकून मिलता ही है। सबको पता है अगर मोहब्बत करेगा तो दिलों को तो सुकून मिलता ही है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिसने माँ बाप को राज़ी करते करते ज़िंदगी गुजार दी, फिर वो देखेगा अल्लाह के वहाँ उसको कैसी इज्जत मिलती है, कैसा मुकाम मिलता है, कैसा रुतबा मिलता है, कितना बुलंद होता है, वो वहाँ देखेगा। ये अल्लाह का हुक्म है, माँ बाप के साथ ये सलूक करो। और हमारे नबी को देखो, हमारे नबी क्या कह रहे हैं, माँ बाप की मोहब्बत देखो, माँ बाप का मुकाम देखो। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं इशा की नमाज़ पढ़ा रहा होता और मैं सूरह फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी माँ की आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं नमाज़ तोड़ देता, नमाज बाद में पढ़ लूँगा, पहले माँ का हुक्म। मेरे भाइयों, ये माँ का मुकाम है, ये माँ का मुकाम है। नमाज वो बाद में पढ़ते, पहले अपनी अम्मी का हुक्म सुनते। वो कहते हैं कि काश मेरी माँ जिंदा होती। ये माँ बाप बहुत अजीम व शान चीज़ है। इन माँ बाप को नाराज़ कर कर मर गए, बड़ी ज़िल्लत की ज़िंदगी होगी, बड़ी नाकामी की ज़िंदगी होगी, बड़ा दुख होगा, बड़ा गम होगा वहाँ जाने के बाद। अगर दुनिया में रहते हुए जिसके माँ बाप मर गए, मखमल के तकियों पे भी नींद नहीं आएगी। याद रखो, ये माँ बाप बहुत अजीम व शान चीज़ है। दुनिया में हर चीज़ तुम्हें दोबारा मिल सकती है, तुम्हें बीवी बच्चे भी दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन ये माँ बाप हैं, ये दोबारा नहीं मिलेंगे, ये दोबारा नहीं मिलेंगे। इनकी कदर कर लो, इनसे मोहब्बत कर लो, इनकी फर्माबरदारी कर लो। अगर ये एक बार चले गए दोबारा नहीं आएंगे। तुम सारी दुनिया में घूम लेना, फिर लेना, तुम्हें हर चीज़ दोबारा मिल जाएगी। दोस्त दोबारा मिल जाएगा, बीवी दोबारा मिल जाएगी, बच्चे दोबारा मिल जाएंगे, प्यार दोबारा मिल जाएगा, मालो दौलत दोबारा मिल जाएगी, ज़िंदगी दोबारा मिल जाएगी। लेकिन ये माँ बाप कहीं नहीं मिलेंगे इस दुनिया में। और ज़िंदगी दोबारा मिलने का मतलब यह है, तुम कितने भी नाकाम हो, तुम कितने भी गमगीन हो, तुम कितने भी डिप्रेशन में रहो, तुम पे कितने दुखों के पहाड़ टूटें, वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, जीने से बेहतर मर जाना है। लेकिन उस ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, वो एक दोबारा ज़िंदगी मिलना है। हाँ, यहाँ हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। मेरे दोस्तों, ये देखो तो सही, अल्लाह का हुक्म क्या है, माँ बाप की इज़्ज़त करो। रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ न तोड़ो। आज हमारे हाल क्या हैं आज हमारे हाल। हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह के हुक्म कितना हो रहा है, अल्लाह का हुक्म कितना चल रहा है, हम कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारा ईमान कमज़ोर है, इसलिए हमें किसी चीज़ की कदर नहीं है, किसी चीज़ का पता नहीं है, अपनी भी पता नहीं है। अगर बंदे से पूछा जाए कि भाई तेरी क्या कीमत है, अगर बंदे से कहा जाए कि भाई तेरी क्या कीमत है, तो वो कहेगा कि भाई मेरी क्या कीमत है, मैं तो बड़ा गरीब सा इंसान हूँ, मेरे पास तो खाने को भी नहीं है, मेरी क्या कीमत है। हाँ, हम बोलते हैं दुनिया में रहते हुए अगर मकान रोड पर हो तो उसकी तो कीमत समझते हैं, अगर मकान रोड पर हो उसकी कीमत समझते हैं, और इंसान रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं समझते। हम समझते हैं अगर मकान रोड पर है तो उसी की कीमत है, और इंसान रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे दोस्तों, तो इंसान सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा अफजल है, बहुत कीमती है। जिसने इस कलीमे को पढ़ा है, जिसने इस कलमे को माना है, जिसने अल्लाह को माना है, अल्लाह की मानी है, सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा अफजल है। तो तुम क्या सोचते हो, इस बंदे की कोई कीमत नहीं है? जिसने इस कलमे को पढ़ा वो सबसे ज़्यादा कीमती है। बंदे से पूछा जाए क्या कीमत है तेरी,
बंदा कहेगा मेरी क्या कीमत है, मेरी तो कुछ भी कीमत नहीं है। बंदे को पता ही नहीं है तो कीमत कहाँ से बता पाएगा? जब बंदे को पता ही नहीं है तो कहाँ से कीमत बता देगा? वो हर चीज़ की कीमत बता देगा। गाड़ी की कीमत इतनी है, दुकान की कीमत इतनी है, मकान की कीमत इतनी है, बंगले की कीमत इतनी है। दुनिया में रहते हुए जिस चीज़ को उसने बरता, जाना, पहचाना, वो हर चीज़ की कीमत बता देगा। फल इतने किए, फल इतने किए, फल उतने किए, फल इतने किए। दुनिया में रहते हुए जिस चीज़ को उसने पहचाना उसकी कीमत बता दी। अब अपनी कीमत जानी हो, पहचानी हो, समझा हो तो बता पावे ना, बता पावे जब भी तो बता पाएगा जब अपनी कीमत को पहचानेगा। अपनी कीमत को पहचाना ही नहीं तो जाना ही नहीं तो पता ही नहीं पड़ी, और अल्लाह ने जो उसकी कीमत लगाई है वो उसको पता ही नहीं है। वो हर चीज़ से ज़्यादा अफजल है दुनिया में रहते हुए। आज उसे रोड पर जो मकान है उसकी कीमत दिख रही है, लेकिन उसे खुद की कीमत नहीं दिख रही है, खुद की कीमत नहीं दिख रही है। मेरे भाइयों, ये ईमान ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। ये ईमान ही है जो लोगों से हमें मोहब्बत करना सिखाता है। ये ईमान ही है जो माँ बाप की इज़्ज़त हमें सिखाता है। ये ईमान ही है जो रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने सिखाता है, रिश्तों को निभाना सिखाता है। ये ईमान ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, सही ज़िंदगी बताता है और ज़िंदगी बिताने का तरीका बताता है, किस तरीके पर ज़िंदगी गुजारनी है वो बताता है। ये ईमान ही है जो दोस्त को दोस्त का हक दिलाता है, भाई से भाई का हक दिलाता है, बहन से भाई का हक दिलाता है, माँ बाप को औलाद का हक दिलाता है, औलाद से माँ बाप का हक दिलाता है। यानी ये ईमान ही है जो एक दूसरे को एक दूसरे का हक दिलाता है। वरना इस दुनिया में जिसने ईमान को छोड़कर ज़िंदगी बिताई है, हक मार कर बैठे हैं, हक दबा कर बैठे हैं, जुल्म कर कर बैठे हैं, ज़्यादती करते हैं, जिनाह करते हैं, सूद खाते हैं। अल्लाह ने इतना सख्त अल्फाज बोला है सूद खाने वाले के लिए, जिसने सूद खाया उससे जंग का ऐलान है। जिसने सूद खाया यानी ब्याज खाया उससे जंग का ऐलान है। किस में ऐसी ताकत है जो अल्लाह से जंग कर सकता है? किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है। हर मखलूक अल्लाह का गैर बड़ा कमज़ोर है, बड़ा कमज़ोर है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ सके, अल्लाह से लड़ सके, अल्लाह के बराबर हो सके। अल्लाह के बराबर कोई चीज़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो सब मोहताज हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया सूद मत खाओ वरना जंग का ऐलान है। दोस्तों, कौन है जो अल्लाह से जंग कर सकता है? कौन है? सूद खाने वाला मुसलमान भी जानता है कि अल्लाह से नहीं लड़ सकता, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर कामयाब नहीं हो सकता, नबी के तरीके को छोड़कर कामयाब नहीं हो सकता। वो खुद भी जानता है इस चीज़ से, फिर क्यों अनजान बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है? फिर क्यों अनजान बनता है? जब अल्लाह ने कहा जिसने सूद खाया उससे जंग का ऐलान, और जिसने सूद खाया ये समझो उसने अपनी माँ के साथ जिना किया, वो किस चीज़ से अपनी पूर्ति कर रहा है? वो किस चीज़ से अपने पेटों को भर रहा है? मेरे दोस्तों, इस सूद से बचो, इस सूद से बचो, इस जिना से बचो, इस हसद से बचो, इस नाफरमानी से बचो, माँ बाप की इज्जतों की धज्जियाँ उड़ाने से बचो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने से बचो, नबी की सुन्नतों को छोड़ने से बचो, नबी के तरीके पर चलने वाले बनो, अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले बनो, अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारने वाले बनो, नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारने वाले बनो, अपने माँ बापों से मोहब्बत करने वाले बनो। मेरे दोस्तों देखो तो सही, ये ईमान हमें क्या क्या सिखा रहा है? ये ईमान ही तो बता रहा है नबी कौन है, नबी का तरीका क्या है, नबी ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। ये ईमान वाला बंदा ही तो पहचान पा रहा है, जिसने ईमान को कबूल किया, जिसने ईमान को पहचाना, ईमान को समझा। उसे देखो अल्लाह ने कैसा कामयाब करा और कैसी कैसी चीज़ों से नवाजा और कैसी कैसी ज़िंदगी उसे अता फरमाई। उसे दुनिया में ही समझो जन्नत मिल गई, दुनिया में ही समझो जन्नत मिल गई। जिस इंसान से उसका भाई खुश हो, जिस इंसान से उसकी बहन खुश हो, जिस इंसान से उसके रिश्तेदार खुश हों, जिस इंसान से उसकी फैमिली खुश हो, उसके माँ बाप खुश हों, जिस इंसान से उसकी बीवी खुश हो, उसके बच्चे खुश हों, उसके दिल से पूछो, उसके दिल से पूछो उसे कितना सुकून मिलता है, कितनी राहत मिलती है, कितनी खुशी मिलती है, कितना इत्मीनान होता है उसके दिल को। ये कब होता है? ये
کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ ایمان کو سمجھتا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کو حکم کو پورا کرتا ہے، نبی کی محبت میں نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آتی ہے۔ جس کے اندر ایمان آیا اس نے اللہ کی محبت کو پہچانا، اس نے دوستوں کی محبت کو پہچانا، اس نے ماں باپ کی محبت کو پہچانا، اس نے بیوی بچوں کی محبت کو پہچانا، اس نے رشتہ داروں کی محبت کو پہچانا۔ یہ کب پہچانا؟ یہ کب پہچانا؟ جب اس نے اپنے ایمان کی طاقت کو پہچانا، جب اس نے اپنے آپ کو پہچانا، جب اس نے اللہ کے حکم کو پہچانا، جب اس نے نبی کے طریقے کو پہچانا۔ یہ جب ہوا، یہ جب ہوا، ورنہ انسان اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی بتائے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی بتائے گا تو یہ دل تو کالا ہوئے گا ہی، یہ دل تو سیاہ ہوئے گا ہی، اس دل میں نفرتیں تو پیدا ہوئیں گی ہی، اس دل میں بغض تو بھرے گا ہی، دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد تو پیدا ہوگا ہی، دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کر اس سے جلن تو ہوگی ہی۔ جب اللہ کے حکم ہی نہیں ہے تو بندے کی محبت کہاں سے ہوگی؟ جب نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے تو اخلاق کہاں سے ہوں گے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایمان والو، اللہ کے بندو، اپنے ایمانوں کو پہچانو، اپنے ایمانوں کو پہچانو۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ ہمیں کیا بتایا ہے؟ اس نبی نے جو اتنی قربانیاں دے کر گیا، وہ نبی جو اتنے دکھ غم برداشت کر گیا اپنی امت کی خاطر، آج اس امت نے کیا صلہ دیا ہے اپنے نبی کو؟ کیا صلہ دیا ہے؟ میرے دوستو، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ اے ہے ہے، میرے نبی نے فرمایا مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے، پیارے نبی نے ہمیں اپنا بھائی بتایا ہے۔ ہم نے کون سا اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ ہم نے کون سا اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں نا؟ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں نا؟ اللہ کو مانتے ہیں نا؟ ہاں، اللہ کے نبی نے کہا میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو میرے بھائیوں، میرے دوستو۔ آج ہم اپنی زندگیاں کہاں گزار رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم ایمان والے ہیں، اس آخری پیغمبر کے امتی ہیں۔ میرے دوستو، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے نبی کے طریقے پر آؤ، اپنے اللہ کے حکموں پر زندگی بتاؤ، وہی تو اللہ کامیاب کرنے والا ہے۔ اسی اللہ کے حکم پر چل کر زندگی گزاریں گے تو ہی کامیاب ہوئیں گے نا۔ آج ہم اپنے ایمان کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ کہاں کھو کر بیٹھے ہیں؟ مختصر سی چیزوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کب ختم ہو جائے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے، یہ سانس کا ڈورا کب ٹوٹ جائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہاں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ارے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنے وقت کو پہچانو، اپنی زندگی کو پہچانو۔ تم ایمان والے بندے ہو، تم ایمان والے بندے ہو، اپنے ایمان کو پہچانو۔ دیکھو تو صحیح ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں، اللہ کے کتنے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، نبی کے کتنے طریقے پر چل رہے ہیں۔ آج ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے نا، تو کل اللہ ہمیں جتا دے گا۔ لے چکھ لے اس جہنم کے عذاب کو جس کو تو جھٹلایا کرتا تھا، اللہ ہمیں دکھا دے گا، جتا دے گا۔ تم بڑے عزت دار سمجھتے تھے نا اپنے آپ کو، بڑے اچھے سمجھتے تھے، بڑے تم طاقتور تھے، اللہ میرے دوستو ہر چیز جتا دے گا۔ جو دنیا میں گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر آج اسے شرم آتی ہے نبی کی سنتوں کو اپنانے میں، اگر آج اسے شرم آتی ہے اللہ کے حکم پر چلنے میں، تو اللہ جتا دے گا، جتا دے گا۔ اس جہنم میں ایک درخت ہے زقوم،
ہاں بڑا ڈینجر ہے، بڑی ہولناک جہنم ہے۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں، آج ہماری زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسی آج ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے تم گمان کرو، یہ ریئلائز کرو، یہ فیل کرو کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم ایسا ہی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو ہی رہا ہے۔ اب تم گمان تو کرو، تم سوچو تو صحیح، اس بات کو ذرا فیل کرو جو میں اب بتانے لگا ہوں، اس بات کو ایسے سوچو کہ یہ میرے خود کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تم گمان کرو کہ فرشتہ تم سے سوال جواب کر رہا ہے اور فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو لے کر جاؤ، یہ کامیاب ہے، اس کے 97 گناہ ہیں اور 98 نیکی ہیں، یہ کامیاب ہے، اس کو لے کر جاؤ۔ تم یہ غور کرو، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے دوسرے فرشتے سے کہ یہ بندہ کامیاب ہے، اس کو جنت میں لے کر جاؤ، اور یہ بندہ بڑی خوشی خوشی جاتا ہے، اس کے 97 گناہ ہیں اور 98 نیکیاں ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ کامیاب ہے، اس کی ایک نیکی زیادہ ہے، اس کو لے جاؤ۔ پھر پیچھے سے پیچھے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اس کو لے کر آؤ، اس کو واپس لے کر آؤ۔ فرشتہ کہتا ہے کیا ہوا، یہ تو کامیاب ہے۔ لیکن پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے، سنو، یہ غور کرو میرے بھائیو، یہ ایک سبق ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یہ ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کل ہمارے ساتھ ہو گیا، اگر یہ پکڑ ہو گئی، ہم کیا کریں گے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے اس کے 97 گناہ ہیں، 98 نیکیاں ہیں، اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ پھر پیچھے سے وہ اعلان کرتا ہے اس کو واپس لے کر آؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک گانا، ایک ریل ایک دوسرے بندے کو شیئر کر دی تھی، اس کو گناہ مل گیا، لیکن اب اس کے گناہ اور بڑھ گئے۔ وہ کس وجہ سے بڑھ گئے؟ ذرا سوچو، وہ کس وجہ سے بڑھ گئے؟ اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے بندے کو ایک فلاں گانے کی ریل شیئر کر دی تھی، اس کا گناہ اسے مل چکا ہے اور اب یہ مر چکا ہے، اور اس کے گناہ جتنے تھے ان نے کر لیے، لیکن اب جس کے پاس اس نے ریل شیئر کری تھی، اب اس نے بھی کسی اور کے پاس ریل شیئر کر دی ہے، اب اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آئے گا، اب اس کا گناہ اور زیادہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اگر یہ ہماری پکڑ ہو گئی، جس کو ہم یہ گانے شیئر کرتے ہیں، یہ ریل شیئر کرتے ہیں، یہ غفلت بھری زندگیوں میں ہم جو یہ کام کرتے ہیں، کل یہی کام جن کو ہم اہم بھی نہیں سمجھتے، کل یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن گئے تو ہم کیا کریں گے؟ آج ہمیں شرم آتی ہے اپنے فون میں اچھی ویڈیو دیکھنے میں، بیان سننے میں، نعت سننے میں، اللہ کے حکم کو جاننے میں ہمیں شرم آتی ہے، ہمارا جی نہیں لگ رہا ہے اللہ کی باتوں میں، ہمیں اللہ کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، تو پورے کرو نا اللہ کے حکموں کو، پورے کرو نا۔ تمہیں مرنا نہیں ہے، اللہ کے وہاں جانا نہیں ہے، یا اللہ کو بھول کر بیٹھے ہو یا اللہ کو جھٹلا کر بیٹھے ہو، اللہ کو مانتے ہو یا بھلا دیا، نبی کو مانتے ہو یا بھول گئے، کیسی زندگیاں گزار رہے ہو بھائی اللہ کے بندو، کیسی زندگیاں گزار رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کل اس وجہ پر ہماری پکڑ ہو گئی کہ ہم نے فلاں شخص کو ریل شیئر کری تھی، اب اس نے بھی کسی اور کو شیئر کر دی اور اس نے بھی کسی اور کو شیئر کر دی، ان کو تو گناہ مل ہی رہا ہے، ان کے ذریعے ہمارے بھی گناہوں کا کھاتا چل رہا ہے، ان کے ذریعے ہمارے بھی گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اب ہماری پکڑ کا ذریعہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی، یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے جو اتنی سی باتوں پر ہماری پکڑ ہو جائے جسے ہم اہم بھی نہیں سمجھتے؟ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سب چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ آج کل ٹرینڈ ہو چکا ہے، یہ عام ہو چکا ہے، یہ بہت ایزی ہو چکا ہے، جس کو ہم اہم بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، نبی سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے طریقے پر چلو، اللہ کے حکم پر چلو، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ اللہ کی قسم، ہم ایمان والے تو ہیں، ایمان کو مانتے تو ہیں، ایمان پر چلتے تو ہیں، لیکن ہمارا ایمان ایسا کمزور ہو رہا ہے، ایسا کمزور ہم کر رہے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، پھر بھی انجان بن کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ کیا یہی ایمان والے ہیں؟ کیا یہی ایمان والوں کی باتیں
کرتے ہیں؟ کیا یہی ایمان والوں کے کام ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ کیا نبی کا طریقہ ایسا ہی ہے؟ کیا نبی کے طریقے میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، عزت نہیں ہے؟ نبی کے طریقے میں پیار نہیں ہے، اللہ کے حکم میں پیار نہیں ہے؟ جو بندے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں انہوں کو عزت نہیں ملتی، انہوں کے کاروبار نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو گزارے نہیں ہوتے، کیا انہوں کو دنیا اپناتی نہیں ہے؟ ارے میرے بھائیوں، یہ ہم نے خود نے اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، اپنی زندگی برباد کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ سے معافیاں مانگ لو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو۔ وہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے نبی کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بتاؤ، اپنے نبی کی محبت کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کے طریقے کو پہچانو۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم پر لے آؤ، اپنے نبی کے طریقے پر لے آؤ، وہی شخص کامیاب ہے، ورنہ ناکامی ہے جو اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی بتائے گا، جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی بتائے گا، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ہم سب سے دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔